بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، میں نے چند روز قبل مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں ایک تحریر لکھی تھی، اسی تحریر سے متعلق اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں دین کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے تشخص کے لیے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی کے لیے اور ایمان کے تحفظ کے لیے اور ارتداد سے تحفظ کے لیے مدارس اسلامیہ کی بے انتہا ضرورت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ اس ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں مدارس اسلامیہ نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو مدارس کا رول رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن مدارس کی تمام تر منفعتوں، مدارس کے خیر، مدارس کے فوائد، مدارس کے نتائج، مدارس کے اچھے ثمرات اور مدارس کی روشن تاریخ، ان سب چیزوں کے باوجود اس وقت مجھے آپ سے کچھ درد شیئر کرنا ہے، اور خاص طور پر یہ درد میں ہر علاقے کے ذمہ داروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر بڑی تنظیموں، بڑے اداروں اور بڑے علماء اور ذمہ دار شخصیات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بے انتہا ضروری ہے کہ مدارس کے کردار کو فعال کیا جائے اور مدارس کے کردار کو بحال کیا جائے اور مدارس کی اہمیت کو بحال کیا جائے۔ اگر آپ زمینی حقیقت کا جائزہ لیں گے تو سوسائٹی میں علماء کی جو گرفت ہونی چاہیے، سوسائٹی میں علماء کی جو پکڑ ہونی چاہیے، سوسائٹی میں مدارس کا جو وزن ہونا چاہیے، سوسائٹی میں مدارس کی جو اہمیت ہونی چاہیے، وہ بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے، اس میں بڑی گراوٹ آئی ہے۔ اور نہ صرف مدارس کی اہمیت کم ہوئی ہے اور مدارس کے معیار میں اور ان کے کردار میں گراوٹ آئی ہے، بلکہ علماء کی اہمیت کم ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ علوم دینیہ کی اہمیت میں کمی آئی ہے۔ لوگوں کے نزدیک علوم دینیہ اور علوم شریعت بہت معمولی چیز بن کر کے رہ گئے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مدارس میں اچھے گھروں کے، اچھے خاندانوں کے، اچھی فیملیز کے طلبہ نہیں آ رہے ہیں۔ پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے بچے کو حفظ کرانا ہے، پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈرائیور ہیں، وہ ہمارے گھر میں کام والی ہے، وہ ہمارے گھر میں صفائی والی ہے، اس کے بچے کو حفظ کرانا ہے، اس کے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا ہے۔ یعنی جو کہیں نہیں پڑھ رہا ہے اور جو کچھ نہیں کر رہا ہے اور جو معاشرے کا پسماندہ مادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے پسماندہ طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے یا نادار ہے یا اس کو وہ سپورٹ معاشرے میں نہیں مل پا رہا ہے جو ملنا چاہیے، اسے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی پہلے سے کوئی حیثیت نہیں ہے اور مزید وہ بے حیثیت ہوتے ہوئے اداروں سے فارغ ہو کر کے اگر باہر آتا ہے تو پھر معاشرے میں اس کی وہ گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں بہت تفصیل سے اس پر تو کبھی لائیو گفتگو ہو سکتی ہے، طویل ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی ہے، لیکن ادھر میں دو تین چیزیں بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں عام طور سے چھوٹے چھوٹے مدارس بہت قائم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، مدارس میں اور مکاتب میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ مکاتب جس بڑی تعداد میں بھی قائم کیے جائیں
اور جس قدر منظم اور مرتب قائم ہوں، بچوں کے مستقبل کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، بچوں کی دینی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت بعض صوبوں کی حکومتیں خاص طور پر مکاتب پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مساجد میں جو مکاتب کا نظام قائم ہے اس پر کسی طرح سے قدغن لگائی جائے۔ اس کے لیے وہ پرائمری ایجوکیشن کو بہانہ بنا رہے ہیں، اور اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتنا اہم ہے۔ نہ ہم اس وقت بڑے مدارس کی گفتگو کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور نہ ہم اس وقت مکاتب کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے مدارس بھی انتہائی ضروری ہیں، اور مکاتب کا نظام، بلکہ مکاتب کا جال ہمارے لیے اکسیر ہے۔ میری گفتگو کا موضوع دراصل وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جو 150 گز کے مکان لے کر کے قائم کیے جاتے ہیں، پھر اس میں اوپر اس مدرسے کے ذمہ دار کی، قائم کرنے والے کی فیملی رہتی ہے، یا نیچے، اور 10 12 15 بچے کہیں دور دراز سے لائے جاتے ہیں اور اس میں رکھ لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو دارالعلوم، جامعہ اور مدرسہ سب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ بعض شہروں میں تو اس کا جال بچھا ہوا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم فلاں پورا اس طرح سے نام رکھتے ہیں۔ یعنی مدرسہ اسکول کے مقابلے میں ہوتا ہے، دارالعلوم کلیہ یا کالج کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں، اور سارے نام اکٹھا کر دیتے ہیں اس 50 گز کے مکان پر جہاں 12 15 بچے رہتے ہیں۔ پھر وہ پورے محلے میں، پورے شہر میں، اور شہر سے باہر دور دراز علاقوں میں جا کر کے یہ باور کراتے ہیں کہ جناب والا مدرسے میں اتنے بچے ہیں، اور سب کی کفالت کا انتظام مدرسے کے ذمہ ہے، اور سارے یتیم ہیں اور سارے مسکین ہیں۔ یعنی مدرسوں کی جو انہوں نے پہچان بنائی ہے، جو شناخت بنائی ہے، جو آئیڈینٹی بنائی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، مالداروں کے ذہنوں میں، اہل ثروت کے ذہنوں میں، وہ انہوں نے یہ بنائی ہے کہ یہ بیچارستان ہیں، یہ یتیمستان ہیں، یہ مسکینستان ہیں۔ یہاں علوم دینیہ کے حاصل کرنے والے نہیں، بلکہ سڑا گلا، بچا کچا، باسی تواسی، یہ سب کھانے والے یہاں رہتے ہیں، خیرات اور زکوٰۃ کھانے والے یہاں رہتے ہیں۔ تو اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے ان مدارس کا۔ پھر یہ جھوٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس چونکہ تحقیقاتی کمیٹیوں کی سروے کی رپورٹس ہیں، مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، ان تجربات اور مشاہدات اور ڈیٹا کی رپورٹ کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 بچے رکھتے ہیں 100 بچے دکھاتے ہیں، 35 بچے رکھتے ہیں 70 بچے دکھاتے ہیں، اور 50 بچے رکھتے ہیں 160 170 بچے دکھاتے ہیں۔ خود ہمارے شہر میں اس طرح کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اہل ثروت کے سامنے مدارس کی، علماء کی اور علوم دینیہ کی اہمیت کم ہوتی ہے، ان کا تصور خراب ہوتا ہے، ان کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ پھر ایسی صورتحال ہوگی تو علماء کا کیا وزن رہ جائے گا، علماء کی بات کی کیا قیمت رہ جائے گی۔ اس میں بڑا دخل اس کا ہوتا ہے کہ کوئی فارغ ہوا، کہیں اس نے نوکری کی، آمدنی محدود ہوئی، اس نے مدرسہ کھول لیا۔ کسی کا کسی سے اختلاف ہوا، اس نے کہیں مدرسہ کھول لیا۔ کسی کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ہیں، اس نے مدرسہ کھول لیا۔ نہ کوئی حساب لینے والا ہوتا ہے، نہ کوئی احتساب کرنے والا ہوتا ہے، غیر محدود آمدنی ہوتی ہے، اور عجیب قسم کے فراڈ کرتے ہیں، اور زبردست قسم کے چندے کرتے ہیں، حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ مد میں کس رقم کو کس مد میں خرچ کرنا ہے، کہاں لانا ہے، کہاں لگانا ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں، بے دریغ مال کی فراہمی اور فراوانی اور خرچ کیا جاتا ہے، اور علوم دینیہ کی اہمیت کو بٹا لگایا جاتا ہے، داغ لگایا جاتا ہے۔ اس میں بڑا دخل اس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑے علماء کے آگے پیچھے جاتے ہیں۔ مسجد زرار بنائی گئی، اور اس کے بعد منافقین کی یہ کوشش ہوئی کہ حضرت آ کر کے نماز پڑھ لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے اس کو آتھینٹسٹی مل جائے گی، اس کی شناخت اچھی ہو جائے گی، اور لوگ یقین کرنے لگیں گے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ خیر، اللہ نے آپ کو متنبع کر دیا، جبرائیل وہی لے کر کے آئے، اور آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کہ آپ کو روک دیا گیا تھا، اسے جلا دیا گیا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ میں اب تک یہ باتیں لوگوں میں آپس میں مجلس میں کہتا رہا ہوں، اب میں اسے پبلک کر رہا ہوں۔ آج بھی صورتحال ہے، لوگ جاتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں،
تملق کرتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور بڑی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر کسی کا تصدیق نامہ لے لیتے ہیں اور کسی کا توصیہ لے لیتے ہیں، کوئی ان کی تائید کر دیتا ہے، اس طرح وہ مدرسہ قائم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس سروے کرنے اور تحقیق کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس میں ان مقررین کا بڑا جرم ہوتا ہے جو ایسے چھوٹے چھوٹے اداروں کے جلسوں میں جاتے ہیں اور بڑے موٹے موٹے لفافے لیتے ہیں، رات کے 1 بجے تک تقریریں کرتے ہیں اور چندے کراتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بڑے ادارے اور بڑی تنظیمیں سروے کرائیں اور ایسے تمام مدارس کو جو علوم دینیہ کی حیثیت کو بٹا لگا رہے ہیں، اس کی حیثیت کو گھٹا رہے ہیں، جو علماء کی حیثیت کو گھٹا رہے ہیں، جو علماء کو بالکل یتیم اور مسکین اور بیچارہ ثابت کر رہے ہیں، جو طلباء کی عمروں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جہاں نہ کوئی نظام تربیت ہوتا ہے، نہ کوئی نظام تعلیم ہوتا ہے۔ 17 15 سال تک بچے جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور ان کا حفظ تک مکمل نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ جب نکلتے ہیں تو اسی کردار کے ساتھ نکلتے ہیں، وہی عمل سیکھ کر کے نکلتے ہیں، اسی کو دہراتے ہیں۔ ایسے مدارس کا سروے کیا جائے، سختی کی جائے اور ان کو مکاتب میں کنورٹ کیا جائے۔ بلا شبہ بہت سے ایسے علاقے ہوں گے جہاں ضرورت ہوگی کہ وہاں چھوٹا ہی صحیح لیکن کوئی ادارہ ایسا قائم کر دیا جائے۔ میں اپنے شہر میں لوگوں سے کہتا ہوں، 2-3 دارالاقامہ والے مدرسے ہیں، کہ سب لوگ مکاتب کا نظام چلائیں، اور علوم دینیہ میں اگر کسی کو آگے بڑھنا ہے تو ان کو بڑے مدارس میں، دارالاقامہ والے مدارس میں منتقل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا اور بہت جلدی اس پر قدغن لگانی پڑے گی، اور بہت جلدی اس کے لیے ایک نظام بنانا پڑے گا۔ جو بڑے مدارس ہیں اور جو بڑی شخصیات ہیں اور جو بڑی تنظیمیں ہیں، وہ ان کو اس سلسلے میں انیشیٹو لینا پڑے گا، اقدام کرنا پڑے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہم پہلے نہیں کرتے تھے، اب حکومت کے دباؤ میں وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، ہو رہی ہیں، تو ویسے ہی یہ بھی ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خود اپنا احتساب کریں، ہم خود اپنا جائزہ لیں، اور جو بڑا سرمایہ ہمارا بے دریغ خرچ ہو رہا ہے، صرف ہو رہا ہے اور قوم کا، اور جس کا کوئی نتیجہ اور کوئی رزلٹ نہیں ہے، اس کو ہم صحیح طور پر صحیح جگہ پہنچائیں اور صحیح طور پر اس کے استعمال کے بارے میں سوچیں اور اس سلسلے میں اقدام کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس تحریر کے ذریعے جو میں نے پیغام پہنچانا چاہا تھا، اس ویڈیو کے ذریعے بھی وہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ میں اس پر آپ کی آراء کا انتظار بھی کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔